یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید خلوت پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ عزیزان گرامی، محمد شیخ صاحب کے بارے میں اور ان کے نظریات کا تعاقب کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے کئی سارے پروگرامز نکالے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرامز کا موضوع ہے، محمد شیخ کا لیکچر ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس لیکچر میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مختلف باتیں کی ہیں، مختلف قرآن مجید سے آیات کو نقل کیا ہے، اور آیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بائبل سے بھی بہت سارے حوالے آپ نے دیے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی وفات کے بارے میں بہت کچھ اپنے اس پروگرام کے اندر کہا ہے، اور کافی ساری باتیں آپ نے غلط کہی ہیں۔ خصوصاً محترم ناظرین کرام، حدیث کی جب بات آتی ہے نا کہ کوئی حدیث کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو محمد شیخ صاحب مروجہ مسئلہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ تو مروجہ باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے محمد شیخ صاحب نے بائبل کے حوالے دیے، اور لوک، مارک، جان، میتھیو، ان چاروں بائبلز کے جو اناجیل ہیں، جو گاسپلز جو ہیں، ان کے حوالے دیے ہیں، اور انہوں نے اپنی بات کو عوام کے سامنے رکھا۔ جو نظریہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دے رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت تو حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے آیات کے اندر جو اپنی من مانی تفسیر کی ہے وہ قابل عتاب ہے اور وہ قابل گرفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں جو ہے وہ اپنے سوچ کو، عمل کو جو ہے وہ داخل کرے، یا اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ حدیث کو تو وہ مقام ہی نہیں دیتے جو اس کا وہ مقام ہے۔ محمد شیخ صاحب، اصل میں ہمیں آپ کو یہی بات سمجھانی ہے کہ جو شخص نبوت کو وہ مقام نہیں دے رہا کہ جس کا وہ حقدار ہے، اور انہوں نے معراج کا بھی انکار کیا ہے کہ معراج کا بھی صاف طریقے سے انکار کر دیا، حالانکہ معراج کا انکار کرنا جانے کی گرامی ایک بہت بڑا کفر ہے۔ تو محمد شیخ صاحب کئی جگہوں پر کفر کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ معراج کا انہوں نے کھل کر انکار کیا ہے اپنی تقاریر کے اندر، اور انہوں نے صاف طریقے سے جو ہے معراج کے بارے میں تردید کی ہے، اس کو ڈینائی کیا ہے، اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس کو ایک افسانہ گردانا ہے۔ آپ خود ان کی زبانی معراج کے بارے میں سن سکتے ہیں۔ جیسے میں بتاؤں، معراج کا واقعہ لے لیں۔ آپ کی نظر میں اوپر اللہ کے پاس پہنچنا، جو قرآن میں نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اسٹوپینڈس واقعہ، اللہ کے پاس پہنچنا، 7 آسمان کراس کر اللہ کے پاس بیٹھنا، بیچ میں پردہ ایک طرف اللہ ایک طرف، جو کوئی ہمیں نریشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اسٹوپینڈس واقعہ اپنی کتاب میں نہ بتائے اور دوسروں کی بتا رہے کہ آپ ڈھونڈتے رہے، معلوم کریں، لوگوں سے معلوم کریں، انہوں نے پہنچے نہیں پہنچے، میرے پاس آئے تھے نہیں آئے۔ اس طرح کی بات کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیر آر ٹائمز، آپ قرآن مجید میں سورہ معارج ہے، سورہ معارج ہے، اس کی 3 آیت میں 4 آیت میں لکھا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں ملائکہ روح، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال لگتے ہیں ملائکہ کو اور روح کو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اور ان ٹرنس آپ کے پاس اللہ کے پاس جس کی مقدار 50,000 سال کے بعد ایک آدمی کی ٹرن آتی ہے، ایک روح کی اس طرح سے۔ نہیں 50,000 سال ایک روح بہت سے جو کچھ بھی ہے، فرشتہ اور ایک روح سنگولر، فرشتے جمع میں ملائکہ اور روح سنگولر، وہ پہنچ رہے ہیں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں جس کی مقدار
تمہاری کاؤنٹنگ 50,000 سال 50,000 سال اللہ کے پاس پہنچے. یہاں سے کہنا وہ پہنچ گئے, واپس آ گئے, کنڈی ہل رہی تھی. وہ اللہ کہہ رہا 50,000 سال لگیں گے میرے پاس پہنچنے کے لیے, 50,000 سال لگیں گے پہنچنے کے لیے میرے پاس. یہ اللہ واضح طور پہ بتا رہا ہے سورہ معراج میں. ٹھیک کہہ رہا ہے. مگر ہم نہیں مانیں گے, ہم وہ ضرور مانیں گے ٹھیک گھنٹی ہل رہی تھی اور آ گئے تھے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کی وہ بیانات تھے کہ جس کے ذریعے وہ امت کو یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ معراج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی, اور اس کا مفصل جواب الحمدللہ میں نے اپنی پچھلی تقاریر کے اندر جو ہے وہ دیا ہوا ہے. قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں, جو یہ موضوع تھا اس میں نے معراج کے اوپر دلائل دیے ہیں کہ قرآن کی نصوص سے معراج ثابت ہے. خیر, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ قرآن اور بائبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, حالانکہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں حدیث کو کیوں چھوڑتے ہیں, یہ حدیث سے آخر ایسا کیوں ان کو عناد ہے, کس چیز کی ویر ہے ان کو حدیث سے, یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. بائبل جو ایک محرف کتاب ہے, بائبل جس نے تعریف کی ہے, لیکن اس کا حوالہ یہ بڑے شوق سے دیتے ہیں. اور حدیث کی جب بات آتی ہے تو مروجہ کے جو ہے وہ قصیدے پڑھ کر لوگوں کو صرف اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حدیث ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے گائے بگائے اپنے لیکچرز کے اندر جو تختہ مشق بنانے کی جس چیز کو کوشش کی ہے, انصاف کی بات ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. پتہ نہیں اذان گرامی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ناظرین ہیں یا جو سامعین ہیں, وہ کس قسم کے ایمان کے لوگ ہیں کہ کوئی کھڑا ہو کر ان کو یہ بات نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلا رہے, بائبل کی بات پیش کریں گے, حدیث کی بات پیش کرنے کے لیے وہ ایمان ہی نہیں ہے. حدیث کو تو مروجہ کا نام کہہ کر رد کر دیے. اسی طریقے سے یہ قرآن مجید کی آیت سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 21 پڑھتے ہیں کہ قال کذالک, کہا کہ اسی طرح سے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال, کہا ربکی ہوا علیہ حیین, کہا تیرے رب نے اے مریم کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے. کیونکہ جب جبرائیل السلام نے خوشخبری دی تھی ان کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے, تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں باغی ہوں, مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. لازمی سی بات ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کا نام اولاد ہے, کہ دونوں کا جب اختلاط ہوتا ہے, دونوں کے جب تعلقات قائم ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ نسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. یہاں تو سیدہ مریم علیہ السلام کی نہ ان کے کوئی خاوند ہیں, نہ ہی یہ کبھی باغی ہیں, اللہ پاک کی نیک اور صالح بندی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں باغی ہوں. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ قولا, کہا ربو کی, تیرے رب نے, ہوا وہ پیدا کرنا اولاد کو تیری جو ہے وہ علیہ میرے لیے حیین بہت آسان ہے, میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر جو ہے مرد و زن کے اختلاط کے. وَلِنَجْعَلَهُ, تاکہ ہم کر دیں اس بچے کو, اس اولاد کو, آیتن نشانی, للناسی لوگوں کے لیے, ورحمتن اور رحمت, منا ہماری طرف سے, اپنی طرف سے, وکانا امرا مقضیہ, اور یہ کام جو ہے طے شدہ ہے, یہ بات طے شدہ ہے, عیسیٰ پیدا ہوں گے آپ کے ہی بطن سے, یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے. اس آیت پر گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. بے شک نبوت ہر نبی کی رحمت ہوتی ہے, ہر نبی کی نبوت جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے. اب رحمت کے لیے محترم ناظرین اکرام دو سینس ہیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی رحمت جو ہے ہر نبی کی, وہ جو ہے وہ ہر اس کے ماننے والے کے لیے کہ جو اس کو مانے گا وہ رحمت ہے. اور ایک سینس یہ ہے رحمت کی کہ جس سینس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے, اس سینس میں کسی نبی کو رحمت للعالمین نہیں کہا گیا, کیونکہ اتباع کے حوالے سے, پیروی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے, کیونکہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو, جیسے ہم نے پچھلے بھی پروگرامز کے اندر یہ وضاحت کی تھی
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل، ہم نے صرف ان کو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر محمد شیخ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اتباع کے حوالے سے، جو کہ ان کی بیان کے اندر یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ اتباع کے حوالے سے جو ہے اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو اتباع کے حوالے سے تمام جہانوں کے لیے رحمت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں ایمانیات کے حوالے سے کہ جو بھی مسلمان ان کے اوپر ایمان لائے گا تو وہ ایک رحمت ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اسلام ایک واحد ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر تمام نبیوں پر یکساں ایمان لانا شرط ہے۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں تمام نبیوں پر بغیر تفریق کے ایمان لانا واجب فرض ہے، ایک واحد دین ہے۔ تو لہذا اگر محمد شیخ صاحب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رحمت اتباع کے حوالے سے، کیونکہ ان کی بات آگے آپ دیکھیں گے انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع کے حوالے سے پوری جہاں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو بات یہ مناسب نہیں ہے۔ پورے جہاں کے لیے نبی اور رحمت جو ہے وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں آپ کی نبوت پر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ رحمت کا مستحق ہے، اس حوالے سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، تو پھر یہ رحمت تو ہر نبی کے ساتھ ہے۔ لیکن اتباع والی جو رحمت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ اعزاز صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ محمد شیخ صاحب بسا اوقات جو ہے مبہم کلمات کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ابہامات کو جو ہے وہ تفصیل بیان کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امت کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ہی لیکچر کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور گاسپل میتھیو کے حوالے سے اور لیوک کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر اس کے اندر انہی اناجیل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ ایک انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نسب اتنی تعداد میں بتا رہی ہے، ایک انجیل جو ہے وہ نسب بتا رہی ہے کہ یہ ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے باپ یہ تھے، ان کے دادا یہ تھے، ان کے پردادا یہ تھے، ان کے پردادا کے دادا یہ تھے، ان کے پھر دادا یہ تھے، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بائبل نے ذکر کیا ہے، اور بائبل کے جو ہے ورژن کے اندر جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامہ جو ہے وہ اناجیل کے اندر موجود ہے۔ یہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم ہی کہا ہے، مسیح ابن مریم قرآن مجید نے کہا ہے، کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے نام سے نہیں پکارا۔ لیکن اس موقع پر آ کر یہ ایک بات چبا جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس بات کو جو ہے وہ کھل کر بیان کرے۔ آخر انہوں نے کھل کے بات کیوں نہیں کی، یہ بات جو ہے انہی سے جا کے پوچھا جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ بات وضاحت کر دیں آپ کو انشاءاللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ نے نشانی بنائی ہے ان کو، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا اس کو نشانی۔ اگر وہ باپ کے ساتھ پیدا ہوتے اپنے باپ کے ساتھ تو وہ کون سا معجزہ اور کون سی نشانی ہوتے، ذرا بتا سکتے؟ نشانی کہا ہے اسی لیے کہ وہ ایک جو روٹین کے ساتھ جو اولادیں پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے جو ہے وہ اختلاط کے ذریعے، ماں باپ کی جمع کے ذریعے، اس طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، جیسے کہ بائبل کے اکارڈنگ ٹو گاسپلز آف بائبل کی جو گاسپلز جو ہیں اس کے حوالے سے یہ کہے کہ ان کے والد کا نام یوسف تھا۔ اب زبردستی ان کا باپ مقرر کر دینا، ان کے والد کو مقرر کر دینا، یہ کتاب اور سنت سے زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ خود قرآن مجید نے یہ واضح کہا ہے کہ ادعوا لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے وہ اقسط ہے، انصاف ترین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے آپ ان کے باپوں کے نام سے پکاریں، حقیقی جو باپ ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو باپوں کے نام سے کیوں نہیں پکارا جا رہا؟
عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام سے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ جہاں بھی قرآن مجید میں مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، کہ مسیح جو ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں. اس کے علاوہ ایک اور میں گفتگو کے دوران یہ ایک اور آپ کو میں ایک نقطہ دیتا چلوں. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی ابتدائی آیات کے اندر یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَذَكَّىٰ وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے. یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بِوَالِدَيْهِ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نیکیاں کروں. لیکن جب یہی بات نیکی کرنے کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بِوَالِدَيْهِ نہیں کہا بلکہ فرمایا بِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. سورہ مریم سورہ 19 کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ماں کے ساتھ جو ہے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے میری ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر صرف ماں کا حکم کیوں ہے، ماں کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے یوسف علیہ السلام، یوسف کے نام سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد گرامی یوسف تھے، تو یہ ایک جو ہے بنی اسرائیلی روایات ہیں یا پھر یہ جو ہے بائبل کی جو ہے وہ بیان کردہ تعلیمات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی تھے، بلکہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ کہہ رہے کہ مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ ہی میں باغی ہوں، نہ ہی میں کبھی زنا کی طرف گئی ہوں، تو پھر میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے اور اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے گا. کیوں کہ وہ کان امرا مقضیا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے. تو عزیزان گرامی، محمد شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذکر کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، لیکن ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ ذکر کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی والد نہیں ہے، باقاعدہ بائبل کی تردید کرنی چاہیے. بائبل کی تردید نہیں کر رہے ہیں، بائبل کی تردید کرنی چاہیے کہ بائبل کا یہ جو بائبل کی پیش کردہ یہ اسٹیٹمنٹ کہ یوسف ان کے باپ تھے، اور باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل کے اندر جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے لوک اور میتھیو وغیرہ کی انجیل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے اس نسب نامے میں شدید اختلاف موجود ہے. کبھی جو ہے 20-22 کا نام دے دیا، اتنے ہی جو ہے وہ باپ دادا کے نام ہے، کہیں اس سے زیادہ بڑھا دیے. تو نسب نامہ جو پیش کر رہے ہیں دونوں اناجیل کے اندر ان کے نسب کے اندر ایک شدید اختلاف ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں انجیل بائبل کے اندر جو موجود ہے نئے عہد نامے کے اندر. لہذا کیوں اختلاف ہے؟ اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ یہ نسب نامہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھا ہے. تو گڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا گڑھ دیتا ہے. جیسے کہ محمد شیخ صاحب بسا اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کو خود کو پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خود ہی اپنی ہی باتوں کے اندر، اپنی ہی گفتگو کے اندر اپنے آپ کو جو ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو نشانے کا شکار بنا دیتے ہیں. ابھی انشاءاللہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیوں کہ جب کسی آدمی کے پاس کوئی منہج نہیں ہوتا نا جو شریعت قرآن و حدیث کے مطابق، تو پھر آدمی کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں، تو کبھی وہاں تو کبھی یہاں، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو بالکل بائبل کے اندر بھی تعارضات کے انبار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب مارکیٹ کے اندر میری کتاب آ رہی ہے، اس کا نام ہے بائبل صحیح بخاری اور جدید سائنس. آپ اس کتاب کو پڑھیے گا. میں نے بائبل کا اور صحیح بخاری کا تقابل کروایا ہے. محمد شیخ صاحب سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جیسے میرے پاس وہ کتاب آتی ہے تو میں محمد شیخ صاحب کو تحفتاً انشاءاللہ ارسال کرواؤں گا، اور یہ انشاءاللہ ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. محمد شیخ صاحب قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کرتے ہیں. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال حواریون نحن انصار اللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان میں جو ہے وہ کفر کو، تو انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کا مددگار، یعنی کون اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا. قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے رسول کی مدد کریں گے. اور
وشہد بِأَنَّا مسلمون آمنا باللہ، ہم اللہ پر یقین لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ محمد شیخ صاحب جو ہے کہتے ہیں، جو سامعین ہیں، کہ ہر شخص جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے۔ تو لوگوں سے مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلم ہیں۔ کہا کہ ہر وہ شخص جو مسلم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے۔ تو یعنی ہم سب کو اس آیت کے تحت جو انہوں نے حواری قرار دیا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے اس بات کو ڈیفائن کیا ہے، ان کا جو ہے وہ لیکچر آپ سماعت فرمائیں۔ کہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں عیسیٰ السلام نے جب میسج دیا لوگوں کو، تو انہوں نے یہ احساس کیا کہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یعنی جو ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ احساس کیا کہ لوگ کفر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا اپنے حواریوں سے، حوارین بائبل میں بھی ہیں، ڈسائپل جس کو کہتے ہیں، انہوں نے حواریوں سے کہا کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف؟ سینس یہ ہے کہ میرا کون مددگار ہے اللہ کی طرف؟ قال من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ کون؟ حوارین۔ عیسیٰ السلام کے حوارین کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ مسلم۔ تو عیسیٰ السلام کے آپ کون ہیں؟ حواری۔ یہ بات سمجھیں کہ ہر انسان کو جو مسلم ہے اللہ کا، وہ گواہ ہے، وہ حواری نے عیسیٰ السلام کا، کہ اس نے کہا کہ میں لکھا ہے آمنا واشہد بأننا، اور گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہا گواہ ہوں کہ ہم مسلم ہیں، ہم آپ کے اللہ کے مددگار ہیں اللہ کی طرف۔ تو عیسیٰ السلام کے جو حوارین ہیں وہ اللہ کے مسلم ہیں، گواہ ہیں اللہ کے، وہ اور اللہ سے کو گواہ رکھوائے کہ آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ کے مددگار ہیں آپ کی طرف۔ انہوں نے کہا میرا کون ہے مددگار اللہ کی طرف؟ کہ انہوں نے یہ احساس کر لیا لوگ کفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کون ہے میرے مددگار اللہ کے؟ تو کہا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واشہد، اور گواہ ہیں آپ، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ ہر زمانے کے مسلم عیسیٰ السلام کے حوارین ہیں، اس زمانے سے لے کے آج تک۔ تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور عیسائی کون ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ان کی گفتگو کا حاصل حصول دیکھا اور سنا بھی کہ کیا ہم لوگ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بن سکتے ہیں؟ حواری کا مطلب تو مددگار ہے، اور وہ مددگار جو آپ کی مدد کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کانٹیکس کے اندر مدد طلب کی تھی کہ اس وقت کفر کا معاملہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ کون اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو ہماری نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو اس کانٹیکس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور جن کو حواری کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ حواریون جو ہے وہ حواری کی جمع ہے، حواریون کی جمع ہے، حواریون، اور اس کا مطلب جو جس وزن پر ہے بمعنی یہ انصار ہے، یعنی مددگار۔ آیت مبارکہ کا کانٹیکس اور آیت مبارکہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ حواری ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جو اس وقت ان کا ساتھ دینے والے تھے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے یہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اس وقت سخت جو ہے مددگار لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، لوگ کفر کے اندر جو ہے وہ بہتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ۔ ہاں، آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلم ہیں، کیونکہ ہر مسلم کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حواری کی شرط لگانا ہے کہ ہم حواری ہیں اس آیت کے مطابق، تو یہ بات غلط ہے۔ کیوں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جن لوگوں کو حواری مقرر کیا جا رہا ہے یہ وہ تھے جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکل نبی حواریہ و حواری الزبیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر،
کہ نبی سے فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے. ان لکلی نبی حواریہ، ان لکلی نبی، کہ ہر نبی کا حواریہ کوئی ایک حواری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حواری ہے زبیر، میرا جو حواری ہے وہ زبیر ہے. اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر پوری امت حواری ہو سکتی ہے نبی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ میرے حواری میری ساری امت ہے. آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ آپ نے فرمایا میرا جو حواری ہے وہ زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عزیزان گرامی، حواری سے مراد مددگار ہیں، انصار سے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا. تو محمد شیخ صاحب یہاں بھی آپ نے جو ہے ایک وہ تفسیر کی ہے جو بقیہ تفاسیر کے خلاف ہے، اور آیت مبارکہ کے پس منظر، اس کے کانٹیکس، اس کے سیاق و سباق کے خلاف ہے. اسی طرح سے محمد شیخ صاحب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت پر. اس کا ذکر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ انی متوفیک، یقین میں تجھے فوت کروں گا، ورافعوک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے میں تمہیں پاک کر دوں گا. یہاں پر جو ان کا مین ٹارگٹ تھا محمد شیخ صاحب کا، اور جو ہدف تھا وہ تھا نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث کی تردید. کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنی منمانی نہ کی ہو، یا اپنی جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں نہ دکھائی ہوں، یا پھر کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے ان کا کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ کلیئرلی طور پر یا غیر کلیئرلی طور پر، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پر حدیث رد نہ کیا ہو. شاید کہ لگتا ہے ان کی زیادہ تر ہابیز کے اندر یہ ایک بہت بڑی ہابی ہے کہ حدیث کو رد کیا جائے. یہاں پر انہوں نے بہت ساری باتیں غلط کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ انی متوفیہ فیک، میں تجھے فوت کروں گا. فوت کرنے سے مراد کیا ہے؟ فوت کرنے سے مراد جو ہے وہ جو ہے انتقال دینا، آدمی کو مار دینا، یہ بھی فوت کرنا ہی ہے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اٹھاؤں گا اپنی طرف. وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تجھے اور تیرے ماننے والوں کو میں غالب کروں گا، جو تیری اتباع کرتے ہیں ان کو غالب کروں گا قیامت کے دن تک جو ہے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے یہ کہا گفتگو کرتے وقت، پہلی بات تو یہ کی کہ یہاں سے اس آیت سے جو ہے وہ انتقال ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کے اندر متوفیہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو فوت کر لیں گے، ہم آپ کو انتقال کر دیں گے. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر کون سے زمانے کے بارے میں انتقال کرنے کا معاملہ دیا جا رہا ہے؟ محمد شیخ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اس آیت سے مراد یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا ہے. حالانکہ یہ آیت اس بات کی متقاضی نہیں ہے. یہ آیت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ابھی ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے یا حدیث کرتی ہے. قرآن مجید نے واضح طور پر ایک مقام پر یہ کہا کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی فوتگی نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام قبل قیامہ تشریف لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر بھی آئیں گے. باقاعدہ آپ اگر برناباس کی انجیل دیکھیں فصل نمبر 114 کے اندر، فصل نمبر 114 کے اندر برناباس کی انجیل، گاسپل آف برناباس کے اندر واضح طور پر کلیئرلی طور پر یہ مینشن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ مجھے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نازل کر، امت میں اتار مجھے. عزیزان گرامی، پہلے اس آیت کو سمجھیے جس آیت سے انہوں نے انتقال کا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم،
اے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے فوت کروں گا اور میں تجھے اپنی طرف جو ہے وہ بلند کر لوں گا. یاد رکھیں متوفا کا مصدر توفی اور مادہ وفیون ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا لینا، یعنی انسان کی موت پر جو وفات کا وقت بولا جاتا ہے وہ اس کی جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں، بالکل جسمانی معاملات ختم، اختیارات ختم، ہاتھ پیروں کا جو ہے یہ معاملہ انقطاع ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فوت ہونا. اچھا یہاں پر یاد رکھیں کہ متوفی کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی مجازی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 60 میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ یہ جو رات کے وقت تمہیں فوت کرتا ہے. یہ توفا یہاں بھی لفظ یہ توفا مصدر ہے وفا، کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت. حالانکہ رات کے وہ بندہ سوتا ہے، جب بندے کی روح اوپر چلی جاتی ہے لیکن وہ ابھی مرا نہیں ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فوتگی سے تعبیر دیا، توفا یتوفا سے جو ہے وفا سے جو ہے تعبیر کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر جو ہے وہ 39 اور آیت نمبر 42 ہے کہ یتوفى الانفس حين موتها، اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نیند کے وقت نفس کو فوت کرتا ہے. بندہ سو رہا ہے لیکن مرا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ایک معنی فوت ہونے کا یہ بھی ہے کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ فوت ہو چکا ہے. تو دو معنی ہو گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، کبار علماء میں سے تھے، آپ نے الجواب الصحیح لمن بدل الدین المسیح کے اندر فرمایا کہ توفی کے معنی جو ہے وہ 3 ہیں. آپ نے فرمایا ایک ہے الاستعفاء، یعنی قبض کے آئے ہیں، قبض کرنا، استعفاء قبض کے، اور دوسرا جو ہے وہ نیند کے معنی میں بھی آیا ہے کہ بندہ نیند کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک جو ہے وہ معنی یہ ہے کہ یہ توفا یتوفا یفی وفا کا معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے توفی الروح مع البدن جميعا، یہ تیسرا معنی ہے کہ توفی الروح مع البدن جميعا، کہ تیسرا معنی یہ ہے کہ بندے کو روح اور بدن کے ساتھ اٹھا لینا. یہ 3 معنوں کے اندر عرب کے اندر جو ہے یہ وفا توفی اور جو ہے استوفیتو بنہ و توفیتو اور وفا یفی یہ سب مختلف قسم کے مصدر ہیں. مصدر ایک ہی سے مختلف قسم کے جو ہے وہ معنی بنتے ہیں. تو اس سے 3 قسم کے مقصد ہو گئے. پہلا مقصد میں دوبارہ کرتا ہوں کہ استعفاء قبضے میں کر لینا. دوسرا سوتے وقت جو ہے وہ روح کو فوت کر لینا، یعنی روح کو اٹھا لینا، بندہ سویا ہوا ہے، مرا نہیں ہے لیکن اس کو بھی جو ہے وہ فوت کرنا ہے کہتے ہیں عربی کے حوالے سے. اور تیسری چیز جو ہے کہ توفی الروح مع البدن جميعا، کہ روح اور جسم کے ساتھ دونوں چیزوں کو ساتھ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لینا. عربی لغت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات بھی لاگو ہوتی ہے. اب قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف بلند کروں گا. یہاں پر رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہاں پر اگر یہ مان لیتے ہیں کہ چلے جی فوت کرنے کا معاملہ ہے، یعنی جو بندے کا جو ہے وہ جسم دنیا میں ہوتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگر یہ معنوں میں یہاں لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معنی کب پورا ہوگا؟ کیا اس وقت ہو چکا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی 33 سال تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہاں اس وقت یہ پورا ہو چکا ہے، یہاں سے مراد وہی ہے، تو پھر قرآن مجید کی سورہ نساء کی جو آیات ہیں وہ پھر مکمل نہیں ہوں گی، سورہ آل عمران کی آیت بھی مکمل نہیں ہوگی. اور اگر یہاں سے مراد جو ہے وہ یہ لیا جائے کہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا، تیسرا معنی جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ تیسرا معنی ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیا گیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. کیوں کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ رافعوک الیہ، عربی کے اندر جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آتا ہے، یاد رکھیں عربی کے اندر رفع کا مصدر جب الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا. تو یاد رکھیے کہ جب عربی کے اندر رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا. قرآن مجید نے اس آیت کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ ان کو اٹھا لیا گیا.
اور اگر ان کے یہاں فوتگی کا مسئلہ ہے تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ فوتگی کا جو ذکر کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی، یعنی جسم یہیں رہے گا اور روح قبض ہو جائے گی، تو یہ کب کا ذکر ہے؟ اگر یہ لوگ کہتے ہیں، محمد شیخ صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی تقریر سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تو پھر قرآن مجید سورہ نساء کی چند آیت کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سورہ نساء کی طرف لے جاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے، یہی عقیدہ ڈھیر سارے صحابہ اکرام کا تھا، بلکہ جمہور محدثین، بلکہ اجماع ہے اس مسئلے پر صحابہ اکرام کا رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کے ساتھ آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ میں اس کے بارے میں ابھی روشنی ڈالتا ہوں انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے قبل ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پچھلی آیت کے اندر، آیت نمبر جو ہے 54 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر چلنے والا ہے۔ چال انہوں نے چلی، اللہ نے بہترین تدبیر کی۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ ان لوگوں نے کیا چال چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لے گئے، سولی پر چڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، ان کو موت دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری چال، میں بہتر چال چلنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کون سی چال رہی؟ جب موت ہی آ رہا تھا، ان کا بھی تو یہی ارادہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو موت آ جائے، ختم مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی چال چلی، میں نے بھی چال چلی، اور میں بہتر چال چلنے والا ہوں۔ یہاں پر اس موقع پر کون سی چال ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بتائیے، آئی آسک یو کوشچن، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ بالکل اسی زاویے کے اندر ایک اور جگہ ہم چلتے ہیں، قرآن مجید کے اندر سورہ نمل ہے، سورہ نمبر 27 کے اندر ہم چلتے ہیں۔ سورہ 27 ہے سورہ نمل کی، اس کے اندر ہم ایک آیت کے اوپر الحمدللہ غور کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی جو ہے قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ مار دیا جائے، اور جو ہے ان کو جو ہے ان سے بدلہ لیا جائے، جو ارادہ قوموں کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جو ہے وہ معاملات کا ذکر کیا ہے کہ جو ان کا ارادہ تھا اللہ کے نبی کو جو ہے وہ قتل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورہ نمل میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم نقولن لیولیہ ما شہدنا مہلک اہلی وإنا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون۔ کہ صالح علیہ السلام کی قوم چاہ رہی تھی کو قتل کرنا۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا قالوا تقاسموا باللہ، یعنی تم صالح علیہ السلام کو قتل کرو اور پھر جو ہے کیا کرو کہ آپس میں قسمیں کھا کر جو ہے وہ عہد کر لینا۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو جو ہے صالح علیہ السلام کو جو ہے ہم جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے، رات کو چھاپا ماریں گے، ہلاک کریں گے ان کو، اور اس کے وارثوں سے ہم صاف کہہ دیں گے ثم لنقولن لیولیہ، ان کے ولیوں کو، ان کے وارثوں کو ہم صاف طور پر یہ کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ان کی ہلاکت کے اندر، ان کے جو ہے وہ قتل کے معاملات کے اندر ہم حاضر نہیں تھے، صاف منع کر دیں گے۔ اس موقع پر جب صالح علیہ السلام کے لیے یہ لوگ تدابیر کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ جو ہے پتھر گرا کر جو ہے ان کو قتل کر دیں، تو پوری مکمل تدبیر کر لی کہ اب صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ خلاف معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بچایا، اور اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک تدبیر کی، تدبیر ان کی بھی تھی، چال ان کی بھی تھی، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس تدبیر کی ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، انہوں نے تدبیر کیا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا لَتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم قتل کر دیں گے راتوں رات، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، اور جب ہمارے پاس پوچھنے کے لیے آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا پتا، ہم انکاری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے چال چلی، ہم نے بھی چال چلی۔ اب انہوں نے کیا چال چلی کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اگر صالح علیہ السلام وہاں پر قتل کیے جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی چال کیا تھی؟ خود اپنے مقصد میں پورے ہو گئے۔
اب لازمی سی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی چال چلی، ہم نے بھی چال چلی، ہم بہتر چال چلنے والے بعین۔ اسی طرح سے محترم ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے ان آیات نازل کی، ان آیات کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نے سورہ نساء کے اندر یہ واضح کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وہ آیت کی طرف بھی ذرا چلیے، سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر جو ہے 147 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ان کے اس عقائد کا اور ان پلاننگز کا ذکر کیا ہے کہ جو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی طرف، سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر جو ہے 156، 157، 158 اور 159 کی طرف۔ ان آیتوں کے اندر ناظرین اکرام محمد شیخ صاحب نے اپنے لیکچر کے اندر، سیکنڈ والا لیکچر ہے، سیکنڈ لیکچر چل رہا ہے ان کا، اس لیکچر کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ دجال کا آنا یہ افسانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے صاف نہیں کہا دجال وغیرہ کا آنا کیا ہے، یہ مروجہ چیزیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا مروجہ ہے۔ اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا دنیا کے اندر مروجہ ہے یا اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو۔ کاش کہ آنکھیں کھول کر قرآن مجید کا اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ کسی نے خوب کہا تھا محترم ناظرین اکرام، جب آنکھیں ہوں بند تو پھر آفتاب کا کیا قصور۔ سن لیجئے محمد شیخ صاحب کیا کہتے ہیں۔ یعنی قیامت سے پہلے یہ نہیں کہ سب وہ اسلام نہیں رہے گا اور یہ نہیں ہو جائے گا، سب کانا دجال آ جائے گا اور پتہ نہیں کون کون آ جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان کی کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بڑے بہتان کی باندھنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کا کہنا ہے إِنَّ قَتْلَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے اپنے زعم کے اندر یہ کہا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وما قتلوه، نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوه، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لهم، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے مشتبہ کر دی گئی۔ اب دیکھیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے چڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے اندر آیت نمبر 154، 155، 156 میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان آیتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے چال چلی، اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ چال کا ذکر ہے، میں نے بھی اپنی چال چلی۔ اب یہاں پر جو ہے ذکر ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سولی پہ چڑھایا تو یہ سمجھ گئے کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی چال چلی ہے۔ جس طرح سے صالح علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے قتل کی جو قتل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی مدد کی کہ وہ سمجھے کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو مار دیا، لیکن صالح علیہ السلام بچ گئے۔ تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی مکر کیا، ہم نے بھی اپنی تدبیر کی، ہم بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو وہ تدبیر کیا تھی کہ صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب یہاں پر تدبیر کون سی رہی اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران کے اوپر فرمایا کہ ہم نے بھی تدبیر کی ہے۔ اب یہاں پر اگر انہوں نے اپنے مقاصد کے اندر قتل کر دیا، اور دیکھیں نا قتل جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے اندر آپ نے کسی کو سولی پہ چڑھایا، روح اوپر چلی گئی اور جسم ختم، یہ نا قتل۔ لیکن اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوه، قتل ہوئے نہیں۔ اچھا پھر فرمایا وما صلبوه، نہ سولی پہ چڑھائے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ نہ قتل کیا نہ سولی پر۔ اگر محمد شیخ کا بیان مان لیا جائے کہ ان کو انتقال ہو گیا تو بھائی وہ تو یہی تو چاہتے تھے سولی کے ذریعے کہ یہ مر جائے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا انتقال ہو جائے، یہی مقصد تو یہ ہے نا۔ اگر آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ مار دو، آپ کا کیا مقصد ہے؟ بچانے کا مقصد ہے کہ مارنے کا ہے؟ اگر آپ کا مقصد مارنے کا ہی ہے تبھی تو آپ ان کو مار رہے ہو، سولی پہ چڑھا رہے ہو، آپ ان کو ٹارگٹ کلنگ میں مار رہے ہو آپ کسی کو، یا آپ کسی کو پھانسی دے کر مار رہے ہو، تو یہ ساری کس وجہ سے ہیں کہ آپ نے کسی کو مارنا ہے۔ تو ان کا مقصد اصل میں جو تھا یہ تو سولی وغیرہ یا کسی کو کسی ہتھیار کے ذریعے مارنا، یہ دراصل اس کو موت دینے کا ایک ذریعہ کار ہے۔ اصل ہدف موت دینا ہے، مار دینا ہے جان سے۔ تو ان کا بھی تو یہی تو تھا، اسی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَقَالُوا إِنَّ قَتْلَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مسیح کو انتقال مار دیا جو مریم کے بیٹے تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ تو نفی کر رہا ہے، نہ ان کو سولی چڑھائے، نہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے یہ بات مشتبہ کر دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس میں شک میں ہے، اس بارے میں شک میں ہے، اس بارے میں. اب یہاں پر اللہ نے مکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی. وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما لہم بھی من علم، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ کیا تدبیر ہوئی، اللہ نے کیا تدبیر کی، ان کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا اتباع الظن، بلکہ صرف اٹکل پچو مارنا ہے. جیسے کہ محمد شیخ صاحب قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو مروجہ کہہ کر اپنی اٹکل سے کام لے رہے ہیں، اپنی اٹکل پچو لگا رہے ہیں. بائن اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنی اٹکلیں لگائی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، بلکہ قتل نہیں کیا یقیناً، یقین کے ساتھ انہوں نے قتل نہیں کیا. اچھا اب قتل نہیں کیا، چاہے سولی ہو یا کچھ بھی ہو، تو پھر کیا ہوا؟ غور طلب بات ہے. بلکہ اب عربی کے اندر عربی قواعد کے اعتبار سے عزیزان گرامی، بل کا فائدہ ایک نحوی قاعدے سے یہ ہوتا ہے کہ بل جو ہوتا ہے اپنے سے پچھلے کلام کی تردید کے لیے آتا ہے. بل کا جو فائدہ ہوتا ہے نحوی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، بل جو ہے اپنے سے جو پچھلا جو کلام ہوتا ہے نا، اس کی تردید کے لیے ہوتا ہے. کیا پیچھے کلام تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سولی پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ قتل چڑھا کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اب کوئی تیسری چیز ہوئی. وہ کیا ہوا؟ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب محمد شیخ صاحب اور یہ دیگر جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا. بھائی درجہ بلند یہاں نہیں ہو رہا، درجہ بلند تو سورہ آل عمران کے اندر ہو گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت اونچا کر دیا، اللہ کے نزدیک معذب ہو گئی ہے. درجہ تو پہلے سے بلند ہو گیا سورہ آل عمران میں، دوبارہ درجہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے نا تو اس وقت اس کے درجہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بچانا مقصود ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے آپ کو قتل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اس وقت آپ کے جو ہے وہ ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ان کے درجے بلند کرو، ان کے درجے بلند کرو. اس وقت ان کا درجہ بلند ہونا چاہیے بابو، ان کے درجے بلند نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ان کو بچانا اصل ہدف ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں پر اللہ نے ان کو بچانے کا ذکر کیا اور اس تدبیر کا ذکر کیا ہے جو سورہ آل عمران نے ذکر کیا تھا کہ وہ تدبیر کیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ رفعہ اٹھایا ہو عیسیٰ کو اللہ نے الیہ اپنی طرف. جب رفع کا مصدر میں نے پیچھے بتایا الہ کے طرف آ جاتا ہے، الہ کے ساتھ عربی نحوی قاعدے کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ مکمل طور پر اٹھانا. تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چال چلی اور میں اچھی چال چلنے والا، اور ایسی چال چلی کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا. اگر ان کی وفات ہو جاتی ادھر اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو موت دے دیتا تو وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اس چال کا اللہ تعالیٰ کو پتا، ان کو پتا چل جاتا کہ ان کو تو وفات کی فوتگی ہو گئی ہے. اب چال کیا تھی؟ یہ لوگ جو سولی پر چڑھانے والا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو جو ہے ان کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ چال تھی اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو پتا بھی نہ چلا کہ یہ کیا ہوا، اور اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتائی. ایک اور بات عزیزان گرامی، اگر آپ حقیقی مطالعہ اور تحقیقی نگاہ سے دیکھیں تو یاد رکھیں قرآن مجید کی جو آیات کی جو آخری میں جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں نا عزیزان گرامی، وہ نشانیوں کا تعلق جو ہے وہ آیت کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں جو ہے وہ یہ ذکر کیا کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، تو آیت کے آخری میں غفور الرحیمہ کر دیا کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، کیونکہ پچھلے جو ہے وہ اللہ نے معافی دے دی، اللہ نے کہا میں نے غفور ہوں، میں نے بخش بھی دیا اور میں نے رحم بھی کر دیا. تو جو بھی آیت کے آخری میں اللہ کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفتوں کا تعلق کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے پچھلی آیتوں کے ساتھ. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی آخری میں 158 میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب اور حکمت والا. انشاءاللہ تعالیٰ اس عزیزاً حکیمہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھانا ثابت ہو رہا ہے. کاش کہ کوئی حکمت کی اور آنکھوں سے دیکھے، کوئی جو ہے
شرح صدر کے ساتھ اس کو دیکھے قرآن مجید کو, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے قرآن کو سمجھے تو اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں عزیزاً حکیمہ, اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں غالب ہوں, یہاں کون سی غلبے کی بات ہوئی؟ سوچنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کہیں عزیزاً حکیمہ کا ذکر کیا ہے تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کوئی اپنا ایک خاص نمونہ دکھا رہا ہوتا ہے. ایک مثال لے لیجیے, ہم انشاءاللہ آپ کو ایک اور مثال دے دیتے. آئیے سورہ بقرہ کی طرف. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. یہ دیکھیے جی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نمرود کے ساتھ جو ہے مناظرہ ہوا, اور اس مناظرے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ذکر کیا ہے, تو اس کے بعد, اس مناظرے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے واقعہ, مناظرے کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا, پھر اس کے بعد او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یہ واقعہ ذکر کیا ہے. پھر اس واقعے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اب سنیے یہ واقعہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور جب کہا ابراہیم نے اللہ تو کس طرح سے جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا. قال, کہا اللہ تعالیٰ نے اولم تؤمن, کیا آپ کو یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ میں مردوں کو زندہ کرنا جانتا ہوں؟ قال بلا, فرمایا کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی, لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال, کہا اللہ نے فخذ اربعۃ من الطیر, اب تم جو ہے وہ 4 پرندے پکڑ لو. فصرہن الیک, اور پھر اس کو پکڑنے کے بعد جو ہے اسے مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر پہاڑوں پہ رکھ دو. اور وادعہن یاتینک سعیا, پھر ان کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کیما بنا کر پہاڑوں پہ رکھ دو, اور پھر اس کے بعد آپ ان کو بلائیں, پھر یاتینک سعیا, یہ آپ کے پاس دوڑتے دوڑتے آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مار دیں, ذبح کر دیں پرندوں کو, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, کیما کر دیں, آپ ٹکڑا ٹکڑا کر دیں, پہاڑ پہ رکھ دیں, پھر ان کو بعد بلائیں آپ, تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک اپنا ایسا کرشمہ دکھایا کہ جو انسان کی بس کی بات ہی نہیں تھی. اس کرشمے پر, اس اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار پر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ, جان لے, ان اللہ, یہ کہ اللہ تعالی عزیز حکیم, بڑا غالب اور حکمت والا ہے. اگر یہاں پر یہ ہوتا نا ان اللہ سمیع بصیر, تو آیت فٹ نہیں ہوتی کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہاں سن رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے؟ آیت فٹ ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ بات تو یہاں پر ایسی ہو رہی ہے کہ ایک خرق عادت والا مسئلہ ہے, ایک عام حالات سے ہٹ کر کوئی خاص معجزہ دکھایا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں غالب ہوں اس بات کے اوپر کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں, اور میں حکیم ہوں اس بات کے اوپر, حکمت ہے میری کہ میں تمہیں دکھا دوں, تمام انسانیت کو دکھا دوں کہ میرے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھا آپ نے آیت کرا, بالکل اسی طریقے سے یہاں پر عزیز الحکیم ہے, یہاں ہے عزیزن حکیمہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہاں کون سی غلبیت رہی, کون سی حکمت رہی؟ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات پر غالب ہوں کہ کسی اپنی مخلوق کو روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھاؤں اور پھر قیامت سے پہلے اس کو بھیجوں. میں اس کو اٹھانے پر غالب ہوں, کوئی اور نہیں اٹھا سکتا, میں اٹھانے پر غالب ہوں. اور حکیمہ اس کا مراد یہ حکمت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, آپ سے فرمایا 466 حدیث نمبر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آپ میں نازل ہوں گے. ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم جو ہے نازل ہوں گے آپ کے اندر, خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, جزیے کو معاف کریں گے. رسول سے فرماتے لازم ہوں گے آپ کے اندر. حکیمہ, اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس دنیا میں بھیجے گا اور اس میں اس کی حکمت ہوگی. اور حکمت کیا ہے اس کا ذکر ہی اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. عزیزان گرامی, یہاں تک اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن اللہ عزیزن حکیمہ, اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یا غلبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, کس بات پر غالب ہے؟ اللہ نے روح اور جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. اور حکمت کیا ہے کہ تاکہ جو ہے یہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو حجت بنا دے گا. جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا, آیت نمبر 159 میں, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے
محمد شیخ کی بات مان لی جائے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو بتائیے اہل کتاب میں کتنے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اس وقت؟ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی لوگ، مٹھی بھر لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے، باقی سب ان کے دشمن تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب نہیں ہے جو ان کے مرنے سے پہلے ان کے اوپر لازم ایمان لائیں گے. اور عربی کے قواعد کے اعتبار سے لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ وہ لازم باللازم جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائیں گے. اور یہاں پر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کی موت قیامت سے قبل واقع ہوگی. وہ یوم القیامت، قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، وہ ہوگا ان پر گواہ. تو پتہ چلا کہ موت قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے اور ان کے اوپر تمام اہل کتاب لوگ ایمان لائیں گے جو اس وقت موجود ہوں گے. ایمان لائیں گے ان کے اوپر. کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. یہ اعزاز میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، جو کہ محمد شیخ صاحب اس اعزاز کے بھی منکر ہیں. کیونکہ وہ جب نزول عیسیٰ کے ہی منکر ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے، تو وہ اس اعزاز کو کیسے مانیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اور کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو ان کے اوپر ایمان نہ لائے. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ مستقبل کے صیغے کی بات ہو رہی ہے. لازم لائیں گے، مستقبل کا صیغہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تو یہاں پر دو جو ہے اشکالات آتے ہیں کہ وہاں تو چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، کوئی اور لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن قرآن کی آیت کب پوری ہوگی؟ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے کہ یعنی وہ بعد میں ان کے اوپر ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ جو ہے وہ تو انتقال کر گئے، تو کب ایمان لائیں گے؟ تو وہ واپس آئیں گے. قبل موت ہی کے لفظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، قبل موت ہی، آپ کے موت سے قبل. اب آپ کی اگر وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت دے دی جا چکی ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھوڑے ہیں، سب تو نہیں لائے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایسا کہ مگر جو ان پر لازم ایمان لائے گا. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے وہ آئے اور سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. اور حدیث کے مطابق یہی ہوگا کہ سارے اہل کتاب جو ہے ان کے اوپر ایمان لائیں گے. وہ یوم القیامت، قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، وہ ان پر گواہ ہو جائیں گے. یہاں پر محمد شیخ صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کہی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. محمد شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے کہ میں قیامت کے دن تک ان کو فوقیت دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ آپ کے ماننے والوں کو میں قیامت کے دن تک ان پر فوقیت دوں گا. اور یہ کہتے ہیں کہ حدیثی بیان الٹ ہے. حدیثی بیان کیا الٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ کفر کریں گے تو ہم عیسیٰ کو بھیجیں گے. جو مروجہ عقائد ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو مروجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سارے لوگ کفر کریں گے تو ہم عیسیٰ کو بھیجیں گے. یہ بات انہوں نے کہی اپنے سیکنڈ لیکچر کے آخری کے اندر. حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے. سب سے پہلے آپ ان کے یہ الفاظ سماعت فرمائیں. سے جو کفر کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جو تیری اتباع کرتے ہیں، جو تیری رسول یعنی عیسیٰ السلام کی اتباع جو کر رہے ہیں، ان کو فوقیت دے دے ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں قیامت کے دن تک. یعنی قیامت کے دن تک کون فوقیت میں جو عیسیٰ السلام کو فالو کر رہے ہیں، ان کو وہ فوقیت دے دے گا ان لوگوں پہ جو عیسیٰ السلام کا کفر کر رہے ہیں. تو قیامت کب آ رہی ہے؟ جب سارے لوگ جو ہیں کفر کرنے لگیں گے تو عیسیٰ السلام آئیں گے. یہ لکھا ہوا ہے نا، معاشرے میں تو یہ کہا، ہمارے معاشرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب جو اللہ کے نام لیوا نہیں رہیں گے تو عیسیٰ السلام آئیں گے. قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. قرآن میں عیسیٰ السلام اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن تک ان کو فوقیت دے دوں گا ان لوگوں پر جو کفر کر رہے ہیں. حضرات گرامی، محمد شیخ صاحب قرآن مجید کی تفسیر تو اپنی طرف سے کرتے ہی ہیں، حدیثوں پر بہتان باندھنے سے بھی جو ہے یہ باز نہیں ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مروجہ کہہ دیتے ہیں، کبھی معراج کو افسانہ کہہ دیتے ہیں، کبھی معراج کو جو ہے مروجہ کہہ دیتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تاریخ، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے، بہکی بات ہے. یہاں پر بھی انہوں نے حدیث کے اوپر الزام لگایا کہ یہ مروجہ ہے کہ جب سارے لوگ کفر کریں گے تو عیسیٰ آئیں گے. یہ بالکل غلط ہے. حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب سارے لوگ کفر کریں گے تو عیسیٰ آئیں گے، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے، واضح طور پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت جماعت کھڑی ہوئی ہوگی، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا. حدیث نے تو کہیں نہیں کہا
یہ الزام ہے محمد شیخ صاحب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں کاش کے شرعی عدالتیں ہوتی تو میں تقاضا کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ محمد شیخ صاحب کو جو ہے اس بات کے اوپر گرفت کی جائے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے آپ کو، آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہیں نہیں کہی یہ بات کہ جب سارے لوگ کفر کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بالکل نہیں۔ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ نماز کا وقت کھڑا ہوگا، مسلمان جماعت کی تیاری کر رہے ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ کہاں لکھا ہوا حدیث کے اندر کہ وہ اس بات کے اوپر کہ اس وقت سارے کافر ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا بہتان ہے، یہ آپ کی زبان درازی ہے، یہ آپ کا افتراء ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، کسی حدیث کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے اس بات پر دلالت کرتی ہو، بلکہ تمام احادیث اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمان ہوں گے، اور یہود و نصارہ بھی مسلمان ہوں گے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب ان کی موت سے قبل ضرور ایمان لائیں گے، ان کی وفات سے قبل، ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے، اور ابھی تک اہل کتاب ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے ان کا کفر کیا، تبھی تو انہوں نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی کہ کون ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، اگر مختار کل ہوتے تو حواریوں سے مدد کیوں مانگتے؟ عزیزان گرامی، وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن پر گواہ ہو جائیں گے۔ لہذا ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 157، 158، 159 اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ وہ نازل ہوں گے قیامت سے پہلے، تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہ تشریف لانا خود قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آخری دور میں جب نازل ہوں گے تو جماعت کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کریں گے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں نے یہاں پر بڑی عجیب عجیب باتیں کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حقیقت کے اندر جو ہے وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو محمد وسلم کی حدیث کے پیروکار ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام شافعی بن کر نہیں آئیں گے، حنفی بن کر نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مالکی بن کر نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حنفی بن کر نہیں آئیں گے۔ جو بھی یہ بات کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کتاب و سنت پر عمل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سلیب کو توڑیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ جزیے کو معاف کریں گے۔ لہٰذا یہ اوصاف حدیث کے اندر ہے اور اس پر عمل کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مسلک کے پابند نہیں ہوئے۔ کیوں کہ محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھا، رسول کے دور میں، خیر القرون کے دور میں کتاب و سنت راجے تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ حقیقت کے اندر صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا یہی عقیدہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر، اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے اور قرآن و حدیث کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ نکاح بھی کریں گے، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں عزیزان گرامی ایک شخص کے دفن کی جگہ ہے۔ حدیث کے مطابق جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ایک جگہ خالی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ یاد رکھیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی صحابہ نے یہ تمنا کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے، لیکن قدرت کا تقاضا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی اور دفن ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ ان کے پہلو میں جو جگہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ تو اللہ کی قسم آج تک کوئی دفن نہیں ہو پایا، حدیث کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات سچ ہے۔
اچھے حدیث کو مانیے اور یہی عقیدہ صحیح ہے. اور یاد رکھیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے جو محمد شیخ صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. تو غامدی صاحب بھی گمراہ خود بھی ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور جو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے وہ شخص گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے قرآن مجید کی آیات سے بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی گمراہی سے بچائے بلکہ ہمیں اللہ تعالی قرآن و حدیث پر اتباع کرنے والا بنا دے. ان سے اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے. ان سے جو منحرف ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں کتاب اور سنت پر گامزن کرے. ابھی مزید اور بھی محمد شیخ صاحب نے بیانات کیے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے چل کے مزید ان کے بیانات کی تفصیلاً جو ہے وہ جائزہ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم دے.